دسمبر میں بچوں کا قد اور وزن بڑھانے کے چٹکلے۔ تندرستی اللہ کی عطا کردہ وہ ایک نعمت ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، زندگی کے میدان میں کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ بچے اکثر اعتماد کی کمی کا شکار نظر آتے ہیں جو کسی جسمانی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر بچے بہت دبلے ہوتے ہیں اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مذاق کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ ایسے طرز عمل میں انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض بچے ان رویوں کا بچپن سے شکار رہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ والدین کو بچے کے صحت اور شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس امر کی بچوں کی پرورش میں لاپرواہی نہ برتی جائے۔ ماں کا بچے کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ناعمری سے ہی بچے کی غذا صحت پر مکمل توجہ دے۔ بچہ 1 سال کا ہو یا 10 برس کا، ڈاکٹر سے طبی معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ بچے کا وزن اور قد کے متعلق ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، بچے کی غذائی چارٹ مرتب کروانا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اکثر بچے کھانے پینے میں ماؤں کو ستاتے ہیں۔ روٹی کے چاول کے ساتھ ایسی غذائی اجزاء کمزور دبلے بچوں کی غذا کا حصہ بنانا چاہیے جو ان کی صحت کو بہتر اور تندرست رکھیں۔ یہاں چند غذائی افادیت بیان کری جا رہی ہیں جو کہ نہ صرف دبلے بچے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ بڑے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے منفی اثرات بالکل بھی نہیں۔ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ان غذاؤں کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزانہ ورزش کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ آپ کے جسم کو توانا اور چاق و چوبند رکھتی ہے۔ افسوس بچوں کو ورزش کروانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ شام کو آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کریں۔ یہ جسمانی ورزش رگوں کو خون کی روانی اور ان کی نسوں تک بھی لے جاتی ہے جہاں خون کی روانی نہیں ہو پاتی۔ کیلا، یہ ایک سستا اور پورے سال دستیاب رہنے والا پھل ہے۔ بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ قد اور وزن بڑھانے کے لیے بچوں کو روزانہ کیلا کھلائیں۔ بہترین نتائج کے لیے 1 ماہ پابندی کے ساتھ کیلا استعمال کرائیں۔ آپ اس کو شیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ مفید ہے۔ کسٹرڈ، ڈیلائٹ وغیرہ میں کیلا شامل کر کے بچوں کو دیں۔ کھجور، جسم کو توانا کرنے میں کھجور بہترین غذا ہے جو بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ 2 کھجوریں ناہار منہ کھانی چاہیے۔ کمزور بچوں کو اس کا شیک دودھ میں بنا کر پلانا چاہیے۔ چاہے تو چند بادام شامل کر کے اس کے غذائی اجزاء میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کھجور کا شیک بناتے وقت چینی کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس میں شکر کی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس کے بجائے 1 چمچ شہد کا ڈال دینا مفید ہے۔ منقہ کمزور جسم کو قوی کرتا ہے۔ چند ہی دنوں میں منقے کا استعمال بہترین نتائج کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔ اگر بچے کو اسے ناہار منہ بیج نکال کر کھلایا جائے اور اس کے اوپر سے دودھ کا گلاس پلا دیا جائے تو کمزور بچے صحت اچھی ہونے لگتی ہے۔ پستہ کھانے سے بھی جسم فربا ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال اعتدال میں کرنا چاہیے۔ چند دانے کھا لینا کافی ہیں۔ مختلف میٹھے کے پکوان میں شامل کر کے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے جیسے کھیر، فلودہ وغیرہ۔ اگر بچہ کھانے میں تنگ کرے تو منہ سے باہر نکال دے تو اسے پاؤڈر کی شکل میں شامل کریں۔ بچوں کو کھلایا جائے اور سردیوں میں کھانسی میں بھی مفید ہے۔ والدین کی تکرار بچوں کا بگاڑ۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے لیکن اس کی تربیت میں والد کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ماں دیگر معاملات کے ساتھ بچے کی تعلیم و تربیت کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتی۔ اچھی پرورش کے لیے اس کے شوہر کا تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ بچے کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرتا ہے اس لیے وہ باہر سے زیادہ گھر سے سیکھتا ہے۔ اس میں اچھی بری عادات کے پیدا ہونے اور اس کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں گھر کا ماحول، والدین کا کردار اہم ہے۔ وہ جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں، جس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، رویے اپناتے ہیں اور جس انداز میں اپنے بڑوں سے پیش آتے ہیں، بچے سب دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس کے حافظے میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ بچوں کی چھوٹی حس بہت ہی مشاہدہ کافی تیز ہوتا ہے اس لیے ان کا ذہن اچھی بری باتوں کا اثر بہت جلد لیتا ہے اور یہ اکثر دیر پا ہوتا ہے۔ مختلف الفاظ کا چناؤ ہمارا رویہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنے کا کہا کب کیا بولنا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا بچہ آپ کو اور اس کے معاشرے کو لٹائے گا۔ میاں بیوی میں بحث و تکرار چلتی ہے لیکن بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ بیوی پر چلانے سے گریز کریں۔ آپس کی تکرار کمرے تک محدود رکھیں۔ جھگڑا بلا وجہ کی بحث تکرار آپ کے بچے کی شخصیت پر منفی اثرات چھوڑتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ مرد جو بچوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر
ایک بات کئی گھرانوں میں بہت عام ہے، اگر بچے کو کسی بات پر ڈانٹ پڑ رہی ہو تو یا ماں یا باپ یا گھر کا کوئی فرد بول پڑتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو کر ایسا نہیں کہے گا یا ایسا نہیں کرے گا وغیرہ۔ یہ بہت غلط انداز ہے، اس سے بچے کو نہ صرف شے ملتی ہے بلکہ وہ دوبارہ وہی کام کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ماں کسی بات پر بچے کو ڈانٹ رہی ہو تو باپ یا کسی عزیز کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور باپ ایسا کر رہا ہو تو ماں کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ بچے کی حوصلہ شکنی ہو، اس نے ٹھیک نہیں کیا اور اس کو جائز بات پر ٹوکا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات، بچوں کو سب کی موجودگی میں ہرگز نہ ڈانٹا جائے، یہ غلط باز ہے۔ اس بات پر ریز کیا جائے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اس کو الگ لے جا کر سمجھایا جائے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ سب سے اہم بات جس کا دار و مدار نہ صرف ملک اور معاشرے کی کامیابی پر ہے بلکہ ان کی خود کی ترقی پر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کا عمل جو گھر سے ماں باپ کی باہمی افہام و تفہیم سے متعلق ہے۔ بچے کو اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بنانے میں گھر کا ماحول اور والدین کا آپس میں رویہ مثبت اور دوستانہ ہونا چاہیے۔ تمام مسئلے مسائل ایک طرف رکھ کر ان کے سامنے آپس کا رویہ اچھا رکھیں تاکہ ان کا ننھا ذہن نہ الجھے اور نہ ہی کچھ ایسا ویسا سوچے جس کا نتیجہ بھی اچھا نہ ہو۔ منفی سوچیں کبھی بھی اچھا انسان نہیں بننے دیتی، کیونکہ جب ذہن میں منفی باتیں بیٹھ جائیں تو ایک انسان چاہتے ہوئے بھی اچھا اور مثبت سوچ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اچھا کر سکتا ہے۔ اپنی اولاد کی بھلائی کی خاطر اس کو مکمل مضبوط انسان اور شہری بنانے کے لیے بحث و تکرار کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کہیں آپ کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ جواب مل جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے والدین کی مثال ایک کوزہ گر جیسی ہی ہے جس کے ہاتھوں میں ننھے منھے معصوم بچوں کی شخصیت بنانے، سنوارنے یا انہیں مضحکہ خیز بنانے کے لیے قدرت نے مٹی کی مانند ایک جزو عطا کیا ہے۔ آپ چاہیں تو شاندار شیبہ پر منبی شاہکار ترتیب دے لیں اور چاہے تو اس کی رہی صحیح شکل بھی بگاڑ دیں۔ بہرحال آپ کے درست مقافات عمل اور جواب وہی سے ضرور محتاط رہنا پڑے گا۔